السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ حسب معمول اہم خبروں کی سرخیوں سے آغاز کرتے ہیں۔ پہلے پاکستان کے بارے میں یہ خبر۔ صدر ٹرمپ نے پیر کے روز افغانستان کے بارے میں نئی پالیسی کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے افغانستان میں دہشت گردی کی جنگ میں پاکستان کے کردار کا بالخصوص ذکر کیا اور زور دیا کہ پاکستان دہشت گردوں کے لیے محفوظ پناہ گاہیں مہیا کرنے کا سلسلہ بند کرے۔ اور امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ جنوبی ایشیا کے بارے میں پالیسی پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اعلان سے پہلے وزیر خارجہ ریکس ٹلرسن نے ٹیلی فون پر پاکستان کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی، بھارتی وزیر خارجہ سشما سوراج اور افغان وزیر خارجہ صلاح الدین ربانی سے بات کی۔ اس کے علاوہ پاکستان سے یہ رپورٹس۔ پاکستان سے متعلق صدر ٹرمپ کے خطاب پر بیجنگ کا اسلام آباد کے موقف کی حمایت میں بیان۔ وفاقی دارالحکومت سے میں ہوں ناصر محمود۔ جنوبی ایشیا۔ صدر ٹرمپ کے پالیسی بیان کے بعد امریکی سفیر کی پاکستانی وزیر خارجہ سے ملاقات۔ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف بہت قربانیاں دیں، خواجہ آصف کا بیان۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق۔ بھارت نے افغانستان کے سلسلے میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی نئی پالیسی کا خیر مقدم کیا۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم۔ اور بین الاقوامی خبروں میں امریکی نیوی کے پیسیفک فلیٹ کے کمانڈر ایڈمرل اسکاٹ سوئفٹ نے منگل کے روز بتایا کہ غوطہ خوروں نے امریکی میزائل بردار تباہ کن جہاز USS میکین سے انسانی باقیات دریافت کر لی ہیں۔ پچھلے مہینوں میں تجارتی جہاز سے ٹکرانے والا یہ دوسرا امریکی جہاز تھا۔ اسپین کی پولیس نے بتایا ہے کہ بارسلونا وین حملوں کے ڈرائیور یونس ابو یعقوب کو، جس کی تلاش جاری تھی، مبینہ طور پر پیر کے روز گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا ہے۔ اٹلی کے ساحلی شہر نیپلز میں ایک زلزلہ آیا ہے جس میں ایک شخص ہلاک اور کم از کم 25 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ امریکہ کے وزیر دفاع جم میٹس منگل کے روز غیر اعلانیہ دورے پر بغداد پہنچے ہیں، جہاں وہ عراقی لیڈروں اور امریکی کمانڈروں سے ملاقات کر رہے ہیں۔ سوڈان سے تعلق رکھنے والے 4 بچوں کو، جن کے والدین کے بارے میں خیال ہے کہ پچھلے سال لیبیا کے شہر سرت میں داعش کی طرف سے لڑتے ہوئے ہلاک ہو گئے تھے، اتوار کے روز سوڈانی کونسل کے حوالے کر دیا گیا تاکہ انہیں اپنے ملک واپس بھیجا جا سکے۔ اور خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان میں متعین امریکی سفیر ڈیوڈ ہل نے پاکستان کے وزیر خارجہ سے منگل کے روز ملاقات کی اور وزارت خارجہ کے بیان کے مطابق سفیر ہل نے پاکستانی وزیر خارجہ کو پیر کی رات صدر ٹرمپ کی اس تقریر کے بارے میں آگاہ کیا جو انہوں نے افغانستان کے لیے نئی حکمت عملی کے حوالے سے کی تھی۔ دریں اثنا پاکستانی تجزیہ کار اور ایک قانون ساز کا کہنا ہے کہ امریکہ کی نئی افغان پالیسی اسلام آباد اور امریکہ کے درمیان اختلافات کو گہرا کر دے گی۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جنوبی ایشیا سے متعلق پالیسی کے اعلان کے بعد اسلام آباد میں تعینات امریکی سفیر ڈیوڈ ہیل نے پاکستان کے وزیر خارجہ خواجہ آصف سے منگل کو ملاقات کی۔ وزارت خارجہ سے جاری بیان کے مطابق امریکی سفیر نے صدر ٹرمپ کی افغانستان اور جنوبی ایشیا سے متعلق نظر ثانی شدہ پالیسی کے بارے میں خواجہ آصف کو آگاہ کیا۔ صدر ٹرمپ نے اپنے پالیسی بیان میں کہا تھا کہ امریکہ پاکستان میں دہشت گرد تنظیموں کے محفوظ ٹھکانوں پر مزید خاموش نہیں رہ سکتا۔ انہوں نے یہ الزام بھی عائد کیا کہ وہ تنظیمیں جو امریکی شہریوں کو قتل کرتی رہی ہیں، پاکستان ان کو اپنی سرزمین پر پناہ دیتا آیا ہے۔ پاکستان ان الزامات کی تردید کرتے ہوئے کہتا رہا ہے کہ حقانی نیٹ ورک سمیت تمام دہشت گردوں کے خلاف بلا تفریق کارروائی کی گئی ہے اور عسکری حکام کے بقول کسی بھی دہشت گرد تنظیم کا پاکستان میں کوئی منظم ڈھانچہ نہیں ہے۔ امریکی سفیر سے ملاقات میں بھی پاکستان کے وزیر خارجہ خواجہ آصف نے کہا کہ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بہت قربانیاں دی ہیں اور پاکستان دہشت گردی کی لعنت کے خاتمے کے لیے بین الاقوامی برادری کے ساتھ مل کر کام کرتا رہے گا۔ خواجہ آصف اپنے امریکی ہم منصب ریکس ٹلرسن کی دعوت پر رواں ہفتے امریکہ جائیں گے، جہاں خطے سے متعلق امریکہ کی نئی پالیسی سمیت دو طرفہ امور پر تفصیلی بات چیت ہوگی۔
پاکستان کے ایوان بالا کی قائمہ کمیٹی برائے امور خارجہ کے رکن سینیٹر فرحت اللہ بابر نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ امریکی صدر کے بیان سے خطے میں امن کی کوششوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ اگرچہ یہ امریکی پالیسی کی کا تسلسل ہی ہے، لیکن اس کے وزن میں اضافہ اس لیے ہوا ہے کہ صدر ٹرمپ نے خود یہ اعلان کیا ہے اپنے مشیروں سے مشورے کے بعد، تو اس سے خطے میں صورتحال بہتر نہیں ہوگی۔ پاکستان جو ہے وہ انڈر پریشر آئے گا، پاکستان اپنے دفاع میں اپنے اقدامات اٹھائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کو بھی اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ کوئی بھی دہشت گرد تنظیم اس ملک میں نام تبدیل کر کے کام نہ کر سکے۔ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کو بھی اس مسئلے کا کہ دہشت گرد تنظیمیں پاکستان میں ہیں، ان کو کسی دہشت گرد تنظیم کو کسی اور نام سے ابھرنے کی آنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ نیشنل ایکشن پلان میں یہ واضح طور پر کہا گیا ہے۔ ایک غیر سرکاری ادارے پاک انسٹیٹیوٹ آف پیس اسٹڈیز کے ڈائریکٹر عامر رانا نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ اس سے قبل بھی امریکہ کی طرف سے پاکستان سے یہ مطالبہ کیا جاتا رہا ہے کہ وہ تمام دہشت گردوں کے خلاف بلا تفریق کارروائی کرے۔ بہتر یہ صورت یہی بنتی ہے کہ ایک نئی کوارڈینیشن ہو، جو آپس میں عدم اعتماد کی صورتحال ہے واشنگٹن اسلام آباد میں، اس کو دور کیا جائے۔ جب تک یہ دور نہیں ہوگی تو تب تک پاکستان اور امریکہ جو ان کے موجودہ کامن اہداف ہیں ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ اب یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ افغانستان میں کسی بھی قسم کی عسکری مہم ہو یا مذاکرات ہوں، اس میں پاکستان کا ایک بنیادی کردار ہے۔ دنیا حزب مخالف کی جماعت تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ایک بیان میں کہا کہ پاکستان کو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں نہ صرف $100 ارب سے زائد کا اقتصادی نقصان ہوا بلکہ ہزاروں پاکستانیوں کی جانیں بھی گئیں۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ ٹرمپ انتظامیہ نے تقریباً 1 ماہ تک افغانستان کے بارے میں نئی پالیسی پر غور و خوض کیا اور ان تجاویز پر مبنی صدر ٹرمپ نے پیر کے روز افغانستان کے بارے میں نئی پالیسی کا اعلان کیا۔ انہوں نے افغانستان میں دہشت گردی کی جنگ میں پاکستان کے کردار کا بالخصوص ذکر کیا اور زور دیا کہ پاکستان دہشت گردوں کے لیے محفوظ پناہ گاہیں مہیا کرنے کا سلسلہ بند کرے۔ وائس آف امریکہ کے وائٹ ہاؤس بیورو چیف اسٹیو ہرمن کی رپورٹ اور صدر ٹرمپ کے پاکستان کے بارے میں تقریر کے اقتباسات کے ساتھ اسد نذیر۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس سے تقریباً 6 کلومیٹر دور ورجینیا کے ایک فوجی اڈے سے افغانستان کے بارے میں امریکہ کی نئی حکمت عملی کے خد و خال کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ افغانستان میں دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری رکھے گا۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ ہمارا بنیادی مقصد یہ ہے کہ افغانستان میں دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہیں دوبارہ نہ بننے پائیں جو امریکہ کے لیے خطرہ بن سکتی ہیں، اور اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ ان دہشت گردوں کے ہاتھوں ایٹمی ہتھیار نہ لگنے پائیں۔ صدر ٹرمپ نے کہا، We will not talk about numbers of troops or our plans for further military activities. ہم اپنے فوجیوں کی تعداد کے بارے میں بات نہیں کریں گے اور نہ اپنی مزید فوجی سرگرمیوں کے منصوبوں سے آگاہ کریں گے۔ یہ سب کچھ زمینی حقائق کے پیش نظر کیا جائے گا اور یک طرفہ طور پر فوجوں کی تعداد کے تعین کے بجائے حالات کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ امریکہ کے دشمنوں کو کبھی بھی یہ معلوم نہیں ہونے دیا جائے گا کہ ہمارے منصوبے کیا ہیں اور وہ ہمارے انخلا کا کب تک انتظار کریں گے۔ میں یہ نہیں ظاہر کروں گا کہ ہم کب اور کہاں حملہ کریں گے، لیکن ہم حملہ کر سکتے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے افغانستان کے بارے میں نئی امریکی حکمت عملی کے اعلان میں پاکستان کا بالخصوص ذکر کیا۔ انہوں نے کہا، We have been paying Pakistan billions and billions of dollars. At the same time, they are housing the very ہم پاکستان کو اربوں ڈالرز دیتے آئے ہیں، مگر اس کے باوجود وہ ان دہشت گردوں کو پناہ دیے ہوئے ہے جو ہمارے خلاف جنگ آزما ہیں۔ اب یہ سب کچھ بدلنا ہوگا اور یہ تبدیلی فوری طور پر درکار ہے۔ صدر ٹرمپ نے مزید کہا، In Afghanistan and Pakistan, America's interests are clear. افغانستان اور پاکستان میں امریکہ کے مفادات واضح ہیں۔ ہم ان ملکوں میں دہشت گردوں کی وہ محفوظ پناہ گاہیں دوبارہ نہیں بننے دیں گے جن سے امریکہ کو خطرہ ہے۔
ہمیں ہر حال میں یہ یقینی بنانا ہوگا کہ دہشت گردوں کے ہاتھ ایٹمی ہتھیار نہ لگ جائیں جنہیں وہ ہمارے یا دنیا میں کسی ملک کے لیے استعمال کر سکتے ہوں۔ افغانستان کے سلسلے میں پاکستان کے ساتھ معاملات طے کرنے کے بارے میں صدر ٹرمپ کا کہنا تھا، The next pillar of our new strategy is to change the approach and how to deal with Pakistan. ہماری نئی حکمت عملی کا اگلا ستون یہ ہے کہ پاکستان کے بارے میں ہم مختلف نقطۂ نظر اختیار کریں گے۔ ہم اب اس سلسلے میں مزید خاموشی اختیار نہیں کر سکتے کہ پاکستان دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہ بنا رہے۔ طالبان اور اس طرح کے دوسرے گروپس علاقے اور اس سے پرے دنیا کے دوسرے حصوں کے لیے خطرہ بن چکے ہیں۔ افغانستان میں ہماری کوششوں کی وجہ سے پاکستان کو بہت فائدہ پہنچا ہے، اور اگر وہ دہشت گردوں کو محفوظ پناہ گاہ مہیا کرتا رہا تو اسے خاصا نقصان بھی پہنچ سکتا ہے۔ ماضی میں پاکستان ہمارا قابل قدر شراکت کار تھا۔ ہمارے دونوں ملکوں کی فوجوں نے مل کر مشترکہ دشمن کا مقابلہ کیا۔ پاکستانی عوام خود بھی دہشت گردی اور عسکریت پسندی کا شکار ہوئے ہیں۔ ہم ان کی قربانیوں اور خدمات کا اعتراف کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ پاکستان نے دہشت گردوں کو پناہ بھی دے رکھی ہے۔ کوئی بھی شراکت داری ایسے ملک کے ساتھ قائم نہیں رہ سکتی جو دہشت گردوں کو پناہ دیتا ہو۔ یہ وہ دہشت گرد ہیں جو ہمارے فوجیوں اور اہلکاروں کو نشانہ بناتے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان امن کی خاطر مہذب دنیا کے ساتھ اپنے وعدوں کو پورا کرے۔ پاکستان پر دباؤ بڑھانے کے سلسلے میں صدر ٹرمپ کا پرزور اصرار منفی اثرات بھی مرتب کر سکتا ہے۔ ولسن سینٹر کے تجزیہ کار مائیکل کوگلمین کہتے ہیں، My own view is that if you take a harder line on Pakistan, it'll lead Pakistan just to double down. میرے اپنے خیالات کے مطابق اگر ہم پاکستان کے بارے میں سخت کی رویہ اختیار کرتے ہوئے اس پر مزید دباؤ بڑھائیں گے تو ممکن ہے پاکستان ان گروپوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو بڑھا دے، اور یہ انتہائی پیچیدہ مسئلہ بن سکتا ہے۔ دوسری طرف افغانستان کے چیف ایگزیکٹو عبداللہ نے صدر ٹرمپ کی نئی افغان پالیسی کی حمایت کی ہے۔ ان کا کہنا ہے، While this is the policy announced by the United States, which has a regional aspect in it, at the same time, our message as Afghan. امریکہ کی اس نئی پالیسی میں علاقائی عنصر نمایاں ہے۔ اس کے ساتھ افغانوں اور اس کے پڑوسی ملکوں کے لیے دوستی کا ہاتھ بڑھایا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ ہم مشترکہ مفاد سے متعلق امور پر مل جل کر کام کر سکتے ہیں۔ اس وقت ہزاروں امریکی فوجی افغانستان میں تعینات ہیں اور دشمن قوتوں سے نبرد آزما ہیں۔ امریکہ افغانستان کی حکومت کے ساتھ مل کر ملکی استحکام کے لیے پیش رفت کر رہا ہے۔ تاہم امریکہ کا افغانستان کے لیے عزم غیر محدود نہیں ہے، اور نہ ہی اس کی امداد کسی سادے چیک کی صورت میں ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ امریکی عوام حقیقی اصلاحات اور درست نتائج کے متمنی اور منتظر ہیں۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ اور امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان ہیدر نیورٹ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ جنوبی ایشیا کے بارے میں پالیسی پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اعلان سے پہلے وزیر خارجہ ریکس ٹلرسن نے ٹیلی فون پر پاکستان کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی، بھارتی وزیر خارجہ سشما سوراج اور افغان وزیر خارجہ صلاح الدین ربانی سے بات کی۔ اہم حکومتی عہدیداروں سے ہونے والی بات چیت کا موضوع یہ تھا کہ امریکہ جنوبی ایشیا کے استحکام کے لیے نئی مربوط علاقائی حکمت عملی کے ذریعے ان میں سے ہر ملک کے ساتھ کس طرح کام کرے گا۔ امریکی صدر کی جانب سے نئی افغان حکمت عملی کی تقریر کے دوران پاکستان پر نکتہ چینی کے جواب میں چین نے پاکستان کا دفاع کیا ہے۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان ہوا چنگ انگ نے اس پر رد عمل ظاہر کیا۔ اس کی تفصیلات بتا رہے ہیں اسلام آباد سے ناصر محمود۔ چین نے کہا ہے کہ پاکستان انسداد دہشت گردی کی کوششوں میں ہراول دستے کا کردار ادا کرتا رہا ہے، جس میں اسے بڑی قربانیاں دینی پڑیں، اور اس کا اعتراف کیا جانا ضروری ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے افغانستان اور جنوبی ایشیا سے متعلق نئی پالیسی پر خطاب میں دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی کوششوں کو تو سراہا گیا، لیکن ساتھ ہی یہ دعویٰ بھی کیا گیا تھا کہ اس کی سرزمین پر دہشت گردوں کی پناہ گاہیں موجود ہیں جن کے خلاف اسے سنجیدگی سے کارروائی کرنا ہوگی۔ چین
پاکستان کا پڑوسی اور دیرینہ دوست ملک ہے اور عموماً عالمی سطح پر وہ پاکستان کے موقف کی حمایت میں آواز بلند کرتا رہا ہے۔ منگل کو بیجنگ میں معمول کی نیوز بریفنگ کے دوران جب چینی وزارت خارجہ کی ترجمان ہوا چون انگ سے ٹرمپ کی تقریر کے بارے میں سوال کیا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ پاکستان نے انسداد دہشت گردی میں بڑی قربانیاں دیں اور اہم کامیابیاں حاصل کیں۔ انہوں نے کہا کہ چین یہ سمجھتا ہے کہ بین الاقوامی برادری کو پاکستان کی انسداد دہشت گردی کی کاوشوں کا مکمل اعتراف کرنا چاہیے۔ امریکہ کی طرف سے پاکستان پر یہ تنقید کی جاتی رہی ہے کہ وہ مبینہ طور پر اپنی سرزمین پر موجود ان عناصر کے خلاف کارروائی نہیں کرتا جو اس کے پڑوسیوں افغانستان اور بھارت میں تخریبی کارروائیاں کرتے ہیں۔ حال ہی میں پاکستان کا دورہ کرنے والے امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ جنرل جوزف ووٹل نے دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی کوششوں کا اعتراف کرتے ہوئے یہ بھی کہا تھا کہ پاکستان کو اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ اس کی سرزمین اس کے پڑوسیوں کے خلاف استعمال نہ ہو۔ اسلام آباد ان دعووں کو مسترد کرتے ہوئے یہ موقف دہراتا ہے کہ وہ اپنے ہاں تمام دہشت گردوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کرتا آ رہا ہے۔ چینی وزارت خارجہ کی ترجمان کا کہنا تھا کہ انہیں خوشی ہے کہ پاکستان اور امریکہ دہشت گردی کے خلاف باہمی احترام کی بنیاد پر تعاون جاری رکھیں اور مل کر خطے اور دنیا کی سلامتی و استحکام کے لیے کام کریں۔ پاکستان میں چین کی طرف سے اس بیان کو امریکی صدر کے دعووں پر اپنے دیرینہ اتحادی دوست ملک کے دفاع کی ایک کوشش قرار دیا جا رہا ہے۔ سینئر تجزیہ کار ڈاکٹر اے زیڈ ہلالی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ چین اور پاکستان نہ صرف پڑوسی اور دوست ملک ہیں بلکہ افغانستان اور خطے میں ان کے مفادات بھی مشترک ہیں اور ایک بڑی قوت ہونے کے ناطے چین پاکستان کی حمایت جاری رکھے ہوئے ہے۔ امریکن کو بدرجہ اتم اس چیز کا پتہ ہے کہ ساؤتھ ایشیا کی جو بھی اسٹریٹجی ہوگی اس میں پاکستان چائنا ایک بہت ہی قریبی حلیف ہے، ان کی آپس میں بڑی اچھی پارٹنرشپ ہے، الائنمنٹ ہے، انڈرسٹینڈنگ ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں۔ تو دونوں کی جو کامن انٹرسٹ ہیں دونوں ملکوں کے اور جس انداز سے دونوں کی ڈپینڈنسی ہے یہ شک و شبہ سے بالا تر ہے۔ چائنا جہاں بھی ضرورت ہوتی ہے پاکستان کی مدد کرنے کی وہ پاکستان کو بیل آؤٹ کرتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ چین اس بات پر بھی نظر رکھے ہوئے ہے کہ خطے میں امریکہ کی پالیسیوں کی وجہ سے جو تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں یا ہوں گی وہ کس حد تک اس سے متاثر ہو سکتا ہے، لہٰذا وہ اس ضمن میں اپنا موقف پیش کرنے کو بھی ضروری سمجھتا ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ اور بھارت نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان کا خیر مقدم کیا ہے جو انہوں نے افغانستان کے بارے میں اپنی نئی حکمت عملی والی تقریر میں پیر کی رات دیا۔ بھارت کی وزارت خارجہ نے منگل کے روز کہا کہ بھارت افغانستان میں امن و استحکام لانے کی اس کی کوششوں میں افغانستان کی حمایت کا پابند ہے۔ نئی دہلی سے یہ رپورٹ ہے سہیل انجم کی۔ بھارت نے افغانستان کے سلسلے میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی نئی پالیسی کا خیر مقدم کیا ہے۔ وزارت خارجہ کی طرف سے منگل کے روز جاری ایک بیان میں کہا گیا کہ بھارت افغانستان میں امن و استحکام کے قیام کی کوششوں میں اس کی مدد جاری رکھنے کے لیے پرعزم اور اپنے عہد کا پابند ہے۔ خیال ہے کہ صدر ٹرمپ نے پیر کی شب میں اپنے خطاب میں افغانستان کے لیے نئی پالیسی کا اعلان کیا اور افغانستان کی تعمیر نو کے لیے بھارت سے مزید مدد کا مطالبہ کیا۔ وزارت خارجہ کے ترجمان رویش کمار نے اپنے بیان میں کہا کہ بھارت امریکہ کی فکر مندیوں اور اہداف سے متفق ہے اور وہ افغانستان کی خوشحالی، ترقی اور تعمیر نو میں اس کی مدد کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم افغانستان کو درپیش چیلنجوں سے نمٹنے کی کوششوں میں اضافہ کرنے اور دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہوں اور انہیں سرحد پار سے حاصل ہونے والی حمایت جیسے مسائل سے لڑنے کے لیے صدر ٹرمپ کے ٹھوس عزم کا استقبال کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ صدر ٹرمپ نے جنوبی ایشیا سے متعلق اپنی پالیسی کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کے ساتھ امریکہ کی اسٹریٹجک شراکت داری کو تیز کرنا اس پالیسی کا ایک اہم حصہ ہے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔ یہ تھی وہ خبریں اور رپورٹیں جو ہم نے فیس بک لائیو پر آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ نیوز شو جاری ہے۔ فیس بک لائیو سے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔